السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ مولانا، ہمارا آپ سے سوال ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیا صرف رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے یا اس کی تھوڑا سا ہمیں وضاحت کریں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم صدق الله العظيم۔ یہ آیت جب سے ہمارا زکوٰۃ کا یہ موضوع شروع ہوا ہے، ہم اکثر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت ایک تو اس وجہ سے بار بار کی جاتی ہے کہ اس میں خیر و برکت اور قرآن کریم کی تلاوت، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں دو خوشخبریاں ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر، چونکہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو خوش دلی سے ادا کرنی چاہیے۔ ہاں جی، خوش دلی سے ادا کرنی چاہیے، کیوں؟ اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اس کا مال پاکیزہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کی ذات خود پاکیزہ بن رہی ہے۔ جی، تو اس لیے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، آدمی اگر کسی آیت پر، شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس پر عمل کو آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس قرآن کریم کے آیت مبارکہ کے اندر وہ حکم ہے اس کی تلاوت کثرت سے شروع کر دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی تلاوت کثرت سے بھی کرنی چاہیے، پھر آدمی کا دل غنی ہو جاتا ہے، آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ کی حقیقت کو پہچانتے ہیں، ہاں، اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کے برکات پر وہ کامل یقین بھی رکھتے ہیں اور وہ اس کا تجربہ کر چکے ہوتے ہیں۔ شریعت کے مسئلے پر کسی میں اگرچہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو آدمی شریعت کے کسی حکم پر بار بار عمل اہتمام سے کرتا ہے، وہ اس کے انوارات اور برکات، ثمرات اللہ اس کو دنیا میں دکھاتے ہیں، اس کی لذات ایمان، اس کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ہاں جی، اس لیے پھر وہ اس حکم کو پورا کرنے میں اس کی انتظار میں رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جن لوگوں کو سجدے میں لذت محسوس ہوتی ہے، اب وہ اشتیاق اور انتظار میں رہتے ہیں کب موقع ملے میں اللہ کے سامنے لمبا لمبا سجدہ ادا کروں۔ ہاں جی، اور جو لوگ مال غربا پر خرچ کرتے ہیں، پھر جو ان کو دلی ایک قلبی راحت جو محسوس ہوتے ہے، جو مزہ آتا ہے، تو اس پر وہ پھر اپنی ذات پر، صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود محتاج، ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ اس پر لمبی تفصیل کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ کا کیا مزہ ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ عام طور پر رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیا رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے یا اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ یہ ہے کہ جس زندگی کے سال کے جس تاریخ کے اندر انسان صاحب نصاب بن گیا، مثال دیتے ہیں 1 رجب ایک آدمی صاحب نصاب بنا، یعنی اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو، یعنی نصاب کو پہنچ گئی۔ مثال کے طور پر 1 رجب کو ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا آ گیا، یا 52.5 تولے چاندی آ گئی، یا اس کے پاس مال تجارت اتنا ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، نقدی اتنی موجود ہے 1 رجب کو کہ اس کے پاس یعنی اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، یہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اب جب اگلے سال میں اگلا سال 1 رجب آئے گا، اب اس کا سال پورا ہو گیا، اس مال پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔
اب آپ کا سوال یہ بھی ہوگا کہ حضرت آپ نے رجب کا نام لیا، کسی شمسی تاریخ کا نام کیوں نہیں لیا؟ یکم جنوری بھی تو کہہ سکتے تھے۔ یاد رکھے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے قمری مہینے کا اعتبار اولا ہے، ہاں چاند کی تاریخ کا اعتبار کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شمسی مہینے کے دن جو ہے نا وہ تو متعین ہیں، کبھی کم یعنی پورے ہیں، اور قمری مہینے کا اعتبار یہ ہے کہ چاند چونکہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اب اس لیے اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ باقی لوگ جو ہے نا رمضان مبارک میں زکوٰۃ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کا اجر بڑھا کر دیا۔ رمضان میں ہر عمل کا اجر جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، نفلی عمل، نفلی صدقات کا اجر فرضوں کے برابر، نفلی عبادات کا اجر فرض عبادت کے برابر، اور فرض عبادت کا اجر 70 فرضوں کے برابر۔ زکوٰۃ ادا کرنا چونکہ فرض ہے، اس لیے پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اچھی طرح لوگ غوطہ لگاتے ہیں، ہاں تو اس لیے لوگ رمضان مبارک میں صرف اجر کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ البتہ زکوٰۃ کا جو وقت ہے نصاب کا وہ یہ ہے کہ ہم جس تاریخ کو کوئی آدمی چاند کی جس تاریخ میں وہ صاحب نصاب بن گیا تو آئندہ سال گزرنے کے بعد جب وہ تاریخ آئے گی تو اب اس کو اپنے مال کا اچھی طرح حساب لگا کر ایک ایک چیز کا خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور بلکہ کچھ اضافہ بھی اس پر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حساب میں نہ آئی ہو، رہ گئی ہو، تو اس تھوڑی سی حساب میں رہنے کی وجہ سے وہ جو اس کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات ہیں اس کو وہ اٹھانے نہ پڑیں، ایک بات۔ دوسری بات، اس کے توسط سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال بھر صاحب نصاب رہنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ہاں جی، سال بھر ایک آدمی یکم رمضان سے اگلے رمضان تک ضروری نہیں ہے، یکم رمضان کو وہ صاحب نصاب بن گیا تو اب سال بھر صاحب نصاب رہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر سال کے درمیان میں اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں رہا تو اب یہ نہیں ہے کہ اب یہ سال ختم، یہ حصہ ختم، یعنی 6 مہینے کے بعد اس کے پاس یہ جو نصاب کے بقدر پیسے نہیں رہے، ہاں اب 6 مہینے کا پھر 2-4 مہینوں کے بعد پھر اس کے پاس نصاب کے بقدر پیسے آ گئے۔ اب ایسا نہیں کر سکتا کہ جو 6 مہینے یہ صاحب نصاب رہا یا 2-4 مہینے یہ صاحب نصاب رہا، 2-4 دن یہ صاحب نصاب رہا، اس کے بعد اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، پھر کچھ مہینوں کے بعد 2, 4, 6, 8 مہینوں کے بعد پھر اس کے بعد پیسے آئے، اب یہ صاحب نصاب بن گیا، اب یہ سال کے آخر تک اس کے پاس صاحب نصاب کے اگر پیسے رہے تو اب درمیان والا یہ ختم کر دے، پچھلے مہینوں ختم کر دے، جہاں سے دوبارہ صاحب نصاب بنائے اس کو شمار کرے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ہاں یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ سال کے جس وقت یہ صاحب نصاب بن گیا تھا اس وقت اور جب یہ سال پورا ہو رہا ہے دوبارہ اس وقت اگر یہ صاحب نصاب ہے تو بس سال کے شروع اور سال کے اخیر کا اعتبار ہے، درمیان کا اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، درمیان میں اگرچہ یہ خود فقیر بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا، جس وقت پہلے صاحب نصاب بنا تھا اور دوبارہ جب وہی دن ہے کہ پھر یہ صاحب نصاب ہے، اب اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ بالکل، یہ اہم بات ہے۔ ہاں بڑی اہم ضروری بات ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ یہ چونکہ اس پر سال مکمل ہو رہا ہے تو گویا کہ یہ سمجھا جائے گا اس کے پاس مکمل سال یہ صاحب نصاب رہا، یہ شریعت کا اصول ہے، یہ سمجھا جائے گا۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی آج صاحب نصاب بن گیا، درمیان میں اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے تھے، پھر یہ صاحب نصاب بنا تو اب یہ دوبارہ سے یہ کہے کہ میں تو جناب وہ ربیع الاول میں جا کر صاحب نصاب بنا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں سال پورا ہوگا وہاں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جو لوگ زکوٰۃ خوش دلی سے نہیں دیتے پھر وہ اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے زکوٰۃ میں کبھی بھی ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ بس جب اللہ کا حکم آ گیا اب سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے،
ہاں، جو اللہ نے حکم فرما دیا بس اس کو خوش دلی سے سعادت سمجھتے ہوئے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ جو تاریخ ہے اس کو ہم لکھ کر رکھیں، متعین کریں، اور ایک ایک چیز کا حساب لگانا ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ میں، بعض لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں صرف اندازہ لگاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اندازہ بھی نہیں لگانا چاہیے، پوری پرفیکٹ قیمت جو ہے نا ہر ایک چیز کی اچھی طرح حساب لگا کر پھر جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ البتہ شریعت نے ہم پر جبر بھی نہیں کیا کہ جناب ابھی ساری کی ساری فی الحال فوراً ادا کرو، نہیں، شریعت نے سہولت دی ہے، وقتاً فوقتاً، ہاں، وقتاً فوقتاً زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ مثال کے طور پر حساب لگا لیا کہ کسی آدمی کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ زکوٰۃ بن رہا ہے، اب اگر وہ ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتا تو اس زکوٰۃ کی قیمت کو وہ الگ کر کے، زکوٰۃ کے پیسوں کو الگ کر کے رکھ دے، وقتاً سال بھر میں تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، سال بھی گزر جائے گا، سہولت سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ ہاں، یہ انتہائی آسان طریقہ ہے۔ اسی میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صاحب نصاب بنتے ہیں پھر وہ حساب لگاتے ہیں کہ فلاں آدمی نے میرا قرضہ دینا ہے تو اب اس کو وہ شمار نہیں کرتے۔ ایسا قرضہ جس کا ملنا یقینی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کو بھی ہم اس میں شمار کریں گے۔ ایک آدمی نے کوئی پلاٹ خریدا ہوا ہے، لیکن پلاٹ اس نے خریدا ہے آگے اس کو بیچنے کی نیت سے، تجارت کی نیت سے، کاروبار کی نیت سے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ دکانیں ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس نے کوئی گاڑی خریدی ہے آگے بیچنا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں، تو اس لیے زکوٰۃ کے مسائل کو بڑی تفصیل سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ابھی زکوٰۃ کے مسائل بہت باقی ہیں، انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے ہر حکم کو اچھی طرح سمجھ کر خوش دلی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔